انسان ریاکاری کرتا کیوں ہے؟ آپ ریاکاری کیوں کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، گھر میں نماز پڑھی 240 کی اسپیڈ پہ، بی ایم ڈبلیو کے اسپیڈ پہ، فراری کی اسپیڈ پہ گھر میں نماز پڑھی، اور یہاں پہ لوگوں کے سامنے نماز پڑھی مہران کی اسپیڈ پہ، اللہ اکبر، اتنا آہستہ کہ جناب کیوں؟ لوگ تعریف کریں گے نا، حاجی کتنا نمازی ہے، جی نہیں، خشوع و خضوع لوگوں کے سامنے بڑا آ جاتا ہے، وہ خشوع و خضوع نہیں ہے، وہ ریاکاری ہے، وہ دکھاوا ہے۔ اگر تو حقیقت میں ایسے نماز پڑھتا ہے، جب اکیلا ہے، جب کوئی دیکھنے والا نہیں، کہو اللہ اکبر۔ جب معرفت ہوگی، جب عشق ہوگا تو خشوع و خضوع آئے گا، لیکن مسئلہ یہ نہ معرفت ہے نہ عشق ہے تو پھر ریاکاری آ جاتی ہے۔ اکثر مجالس میں بھی لوگ دیکھتے، اسی میں نے دیکھا، ایک مرتبہ ہم ایک جگہ گئے تھے، انہوں نے بڑی لسٹ دی، کہا مولانا سب کے نام لیجئے گا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا ایک ایک کا نام لیجئے گا، لوگوں کو پتا تو چلے کہ ہم نے کیا ہے، لوگوں کو پتا تو چلے، یعنی ریاکاری کا وائرس ہے۔ اللہ اکبر۔ عباس قمی جن کی مفاتیح الجنان لکھی ہوئی سب کے گھروں میں ہے، بزرگ عالم ہیں، ایک مرتبہ اپنے ابو کے ساتھ گئے تھے مسجد نماز پڑھنے، تو نماز کے بعد جو پیش امام تھے نا وہاں پہ، انہوں نے ایک کتاب اٹھائی اور کتاب پڑھنے لگے، بڑے کمال کے اس میں واقعات تھے، کمال کی باتیں لکھی تھیں۔ عباس قمی کے بابا کہتے ہیں بیٹا سیکھو سیکھو، کتنے اچھے انداز سے یہ پڑھ رہا ہے، کتنی اچھی اچھی باتیں پڑھ رہا ہے۔ عباس قمی نے کہا میرے دل میں خیال آیا کہ میں کہوں بابا یہ میری کتاب پڑھ رہا ہے، یہ کتاب جو پڑھ رہا ہے وہ میں نے لکھی ہے۔ اچانک خیال آیا کیا میں نے بابا کے لیے لکھی تھی یا خدا کے لیے لکھی تھی؟ کس کے لیے لکھی تھی؟ اگر خدا کے لکھی ٹھیک ہے جی، بابا کو اللہ بتانا چاہے خود بتا دے گا۔ چپ ہو گئے، نہیں بتایا۔ ہمیں کوئی ایسے کہے ہم فوراً کہتے یہ میں نے لکھی ہے، یہ میرا کام ہے۔ یہ ریاکاری بڑی خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے۔ اکثر جو لکھتے ہیں الداعی الی الخیر، اپنا نام موٹا موٹا کر کے لکھتے ہیں کہ بانی مجلس میں ہوں، بانی مجلس تو مولا ہیں۔ اچھا اچھی بات ہے کہ آپ کا نام دیکھ کے لوگ آ جاتے ہیں، لیکن کاش کے لوگ بھی ایسے ہوں کہ جب دیکھیں الداعی الی الخیر امام زمانہ تو آ جایا کریں۔ لوگ بھی تبھی آتے ہیں الداعی الی الخیر فلاں صاحب، تو کہتے جی ہاں بھائی فلاں صاحب نے مجلس کروائی ہے، نیاز بھی اچھا ہوگا اور بہت سارے دوسرے بھی بینیفٹس ملیں گے، چلے چلتے ہیں۔ امام کا نام آ جائے، اصل بانی مجلس امام ہے۔ یہ ریاکاری خطرناک ہے، زہر۔ اچھا جن لوگوں کے لیے آپ ریاکاری کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ 40 سال آپ نے قومی مرکز میں محنت کی، قومی مرکز کے تمام مومنین کہے جی بھائی فلاں مسٹر ایکس مسٹر وائی مسٹر زیڈ سپر ہیرو، کمال کا دیندار۔ 40 سال بعد ایک غلطی کر لیں، ایک غلطی کر لیں، لوگ آپ کی 40 سال کی محنت بھول جائیں گے۔ ایک مشہور و معروف واقعہ ہے، ایک علاقے میں ایک بیچارے صاحب تھے، ان کو کوئی بیماری تھی گیس کی، تو ان سے گیس نکل گئی مجمع میں لوگوں کے سامنے، تو پورے شہر پورے گاؤں میں بدنام ہو گئے گیسو بھائی، اتنے بدنام ہوئے کہ بیچاروں کو اس شہر سے نکلنا پڑا۔ ایک غلطی ہوئی نا، انسان ہے، گیس نکل جاتی ہے۔ کہتا ہے کہ اس کا بیٹا کوئی 20-30 سال بعد دوبارہ واپس گاؤں آیا، جب واپس آئے 30 سال کے بعد تو بھلا دینی چاہیے، کہ لوگ سارے کہہ رہے تھے وہ گیسو کا بیٹا آ گیا۔ یعنی 30 سال 40 سال بعد لوگ آپ کی ایک برائی نہیں بھلاتے۔ 40 سال آپ نے محنت کی، 40 سال ایک غلطی کی لوگ خوبیاں بھلا دیتے۔ ان کے لیے کام کر رہے ہو، ان کو دکھا رہے ہو، مرو گے تو قبر میں کام بھی نہیں آئیں گے۔ تمہارے جنازے میں بارش تیز ہو جائے تو یہ تمہارے جنازے میں بھی نہیں آئیں گے۔ یہ ہیں جن کے لیے تم ریاکاری کر رہے ہو۔ عزت سب کی کرو لیکن ریاکاری نہ کرو۔ ان کے لیے کیا کر رہے ہو؟ 40 سال کی محنت، ایک غلطی 40 سال کی محنت بھلا دیں، ایک غلطی 40 سال بعد یاد رکھیں گے گیسو کا بیٹا آ گیا، یہ عالم ہے۔ لیکن اللہ کے لیے جب عمل کرتے ہو، سنو 40 سال تم نے گناہ کیا، اللہ نہ کرے، 40 سال غلطی کی، اللہ نہ کرے، ایک توبہ کی، ایک گریہ کیا، ایک آنسو بہایا، خدا کہتے فرشتوں مٹا دو مٹا دو۔ اس نے گویا کوئی غلط کام کیا ہی نہیں ہے، اس نے گویا کوئی غلط کام کیا ہی نہیں ہے۔ خدایا اس نے 40 سال تیری مخالفت کی، کوئی مسئلہ نہیں، توبہ کر رہا ہے۔ جب اس نے توبہ کی، اسے ایسا پاک بنا دو جیسا ابھی اپنی ماں کے شکم سے نکلا ہے۔ اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
بہت ساری باتیں میں نے مختصر کی. ایک نشانی کیا تھی ریاکار کی کہ گھر میں جب عمل کرتا ہے, نیک عمل کرتا ہے تو جناب الگ انداز ہوتا ہے, بہت اسپیڈ میں نماز پڑھتا ہے, جب لوگوں کے سامنے پڑھتا ہے تو الگ انداز ہوتا ہے. اب اس کو میں نے ایک نماز کی مثال دی, اب ہر عمل میں یہ دیکھیں اور اپنے آپ کو چیک کریں. ایک نشانی. دوسری نشانی, اچھا عمل کرنے کے بعد ریاکار کی نشانی یہ ہے کہ تعریف کا انتظار کرتا ہے. میں نے اچھا عمل کیا, میں نے مجلس پڑھی, اجی کوئی تو تعریف کرے. میں نے کوئی اچھا عمل کر دیا, میں نے بڑی مجلس کروا دی, میں نے اچھا نوحہ پڑھ دیا, کوئی تو تعریف کرے. اگر میں اپنے اندر انتظار میں کوئی تعریف کرے, یعنی میرے اندر وائرس ہے, تکبر کا وائرس, ریاکاری کا وائرس ہے, اور یہ بڑا خطرناک وائرس ہے. ایک واقعہ اور پھر علاج. ایک شخص تھا, 8ویں سرکار کا ساتھی, مولا کا دوست تھا, مولا کا صحابی تھا. مولا اسے بھیجتے تھے گاؤں میں تبلیغ کرنے کے لیے, سمجھی مبلغ تھا, مولوی تھا مولا کا. ایک مرتبہ مولا کے پاس بیٹھا تھا, مولا کو بتایا گیا, مولا رضا کو, کہ اس کے گاؤں سے کچھ لوگ ملنے آئے ہیں. مولا نے کہا تم جلدی ساتھ والے کمرے میں چلے جاؤ. اب جب اس کے گاؤں سے لوگ آئے تو وہ تعریف کرنے کے بجائے برا بھلا کہہ رہے تھے. ہوتے ہیں نا بعض لوگ کو بری عادت ہوتی ہے, کوئی اچھا کام بھی کرے تو وہ اس میں سے عیب نکالتے ہیں, وہ نیک کام کرے پھر بھی اس میں سے عیب نکالتے ہیں. وہ فارسی میں ایک ضرب المثل ہے کہ ساس جو ہے نا بہو سے بڑے عیب نکالتی ہے, بیکار میں عیب نہ بھی ہو تو نکالتی ہے. آخر میں جب اسے کوئی بھی عیب نظر نہ آئے پوچھتی ہے یہ جھاڑو تم نے یہاں کیوں رکھا تھا. ہاں جی, بیکار میں عیب نکالنا. اچھا جناب, اب اس نے کہا کہ مولا نے کہا تم ساتھ والے کمرے میں چلے جاؤ, تمہارے گاؤں سے لوگ آئے. گاؤں والوں نے عیب نکالنا شروع. مولا یہ آپ نے کس کو بھیجا؟ بیکار آدمی, غلط آدمی, ایسا آدمی, ویسا آدمی. یاد رکھیے کسی کی برائی نہ کیجیے. کل بھی میں نے کہا تھا کیا پتہ جس کی آپ برائی کر رہے ہیں وہ ولی خدا بن چکا ہے, حتیٰ اگر پہلے گنہگار تھا. اب یہ تو مولا کا صحابی تھا. جب اس کے گاؤں والے چلے گئے, یہ مولا رضا کے پاس آیا, کہا مولا آپ تو جانتے ہیں نا میں کتنا خلوص سے کام کرتا ہوں, خدمت کرتا ہوں. دیکھا نہیں آپ نے کیسے میری برائی کر رہے تھے, آپ تو جانتے ہیں میں جان لگا کے ان کی خدمت کرتا ہوں. مولا نے کہا کس کے لیے کرتے ہو؟ ان کے لیے یا ہمارے لیے؟ تم جو خدمت کرتے ہو, یہ جو محنت کرتے ہو, کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے یا ہمارے لیے؟ کہا مولا میں آپ کے لیے کرتا ہوں. مولا نے کہا تو ہم جانتے ہیں تم کتنے خالص ہو, ہم جانتے ہیں تم کتنے مخلص ہو. لوگوں کی بات کی فکر نہ کرو. یہ لوگوں کی بات کی جب آپ فکر کریں گے نا, فیئر آف کرٹیسائز, یہ تو آج کل انگریزوں نے بھی ریسرچ کر کے ثابت کیا, جب انسان ریاکار ہو اس میں فیئر آف کرٹیسائز آتا ہے, اور فیئر آف کرٹیسائز کی وجہ سے کوئی انوویشن نہیں کر سکتا, کوئی نیا کام نہیں کر سکتا. لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. میں نے کہا یہ لوگ تمہارے جنازے میں نہیں آئیں گے اگر بارش بہت زیادہ ہو جائے, یہ لوگ تمہارے مرنے کے بعد 1-2 مہینے بعد تمہیں بھلا دیں گے, اور لوگ کیا کہیں گے, ایک غلطی کرو گے یہ لوگ تمہاری بدنامی کرتے رہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. دیکھو مولا کیا کہے گا. ہر عمل کرنے سے پہلے دیکھو کیا مولا خوش ہیں تو کرو, اگر مولا ناراض ہیں تو چھوڑ دو. لوگوں کی فکر نہ کرو. اور یہ ریسرچ سے ثابت ہے کہ ریاکار انسان کے اندر فیئر آف کرٹیسائز ہوتا ہے, اور فیئر آف کرٹیسائز کی وجہ سے بڑے بڑے اچھے کام جو ہے وہ نہیں کرتا, ڈرتا ہے. لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, یہ لوگ کیا کہیں گے یعنی ریاکار ہے. مجلس ہوتی ہے, مولانا تھوڑی دیر میں آ جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے. بانی بھائی کیوں پریشان؟ لوگ کیا کہیں گے, مولانا صاحب کا 10 بجے کا ٹائم تھا, 10:30 بج گئے, مولانا کیوں نہیں. یہ لوگ کیا کہیں گے بڑی خطرناک. البتہ مینجمنٹ کوشش کرے کہ انشاءاللہ ہر چیز ٹائم پہ ہو, لیکن لوگ کیا کہیں گے جب آپ نے کہا نا, یعنی آپ کے اندر وائرس ہے. اکثر بانیوں میں یہ وائرس ہوتا ہے, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. اور اسی لوگوں کی خاطر بڑی بڑی حلیمیں کھلاتے ہیں. حلیم کھلاؤ تو لوگ تعریف کریں, ہاں جی, اچھے کھانے نظر نیاز میں دو تو لوگ تعریف کریں. ایک غلطی کرتے ہیں وہ سارے لوگ برا بھلا کہتے ہیں. یہ لوگوں کا حال ہے. لیکن اللہ کے سامنے اللہ کریم ہے. اللہ کہتا ہے 1000 غلطیاں معاف کر دوں گا, میرے پاس آ جا, میرے لیے عمل کر, تیرے عمل کا خریدار میں خالق ہوں نہ کہ لوگ. اب بس علاج. ایک تو میں نے تکبر کا علاج بتایا, نماز. اور نماز بھی کیسی, ایسی نماز جو قبول ہو. اور قبول ہو کیسے؟ نماز میں معرفت ہو, عشق ہو اور خلوص ہو. خلوص کیسا آئے گا؟ ان ریاکاری کے نشانیوں کو نکالے اور خلوص کو لانے کا نسخہ, کمال کا نسخہ. کہا کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو. لا الہ الا, لیکن کس انداز سے؟ اس انداز سے کہ ہم جب ریا کرتے ہیں نا لوگوں کے دکھاوے کے لیے, ہمارا یہ ذہن میں خیال ہوتا ہے کہ یہ دیکھے گا میری نماز اچھی ہے, یہ دیکھے گا میری مجلس اچھی ہے, یہ دیکھے گا میں مجلس اچھی کرواتا ہوں, اچھا نیاز کھلواتا ہوں, تو مجھے کوئی نہ کوئی فائدہ دے گا. یعنی ذہن میں بیک گراؤنڈ میں یہ چلتا ہے لوگوں کے لیے. اسی لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگ خوش ہو جائیں. لوگ اسی لیے ہم ان کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہیں نہ کہیں مجھے بینیفٹ دے گا. لا الہ الا اللہ, یعنی نفع نقصان کا مالک لوگ نہیں خدا ہے.
جب بھی لا الہ الا اللہ پڑھو اس انداز سے، لا الہ الا اللہ اس انداز سے کہ نفع نقصان کا مالک خدا ہے. یہ بندہ مجھے نفع نہیں دے سکتا، یہ بندہ مجھے نقصان سے نہیں بچا سکتا. نفع اللہ دے گا، نقصان سے اللہ بچائے گا. قمبر مولا علی کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا یا کوئی اور صحابی، مولا نے کہا کیوں میرے پیچھے آ رہے ہو؟ آدھی رات تھی، مولا نے کہا کیوں میرے پیچھے آ رہے ہو؟ کہا یا علی آپ کے دشمن بہت ہیں، آپ کا خیال کرنے آ رہا ہوں. مولا نے کہا مجھے کس سے بچاؤ گے؟ دنیا والوں سے بچاؤ گے یا آسمان والے سے بچاؤ گے؟ جب وقت آ جائے گا پوری دنیا بچانا چاہے نہیں بچا سکتی، اور جب وقت نہیں آئے گا پوری دنیا مارنا چاہے نہیں مار سکتی. لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو انشاءاللہ کم سے کم دن میں 100 مرتبہ. روایت میں ملتا ہے رسول خدا کے پاس کچھ لوگ آئے، سنیے لا الہ الا اللہ کا فائدہ. دوسرا فائدہ، ایک تو ریاکاری ٹوٹے گی اس نیت سے. اللہ کے رسول کے پاس کچھ لوگ آئے، کہا کہ یا رسول خدا یہ جو امیر لوگ ہیں اپنے پیسے سے مسجدیں بناتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، ہم غریب ہیں، ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے تو اس دن کی جتنی لوگوں نے نیکیاں کی ہوں ان تمام نیکیوں سے اسے زیادہ ثواب ملے گا، مگر یہ کہ کسی نے 100 مرتبہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہو. کسی نے مولا علی سے پوچھا مولا جہاں آپ کھڑے ہیں یہاں سے عرش کا فاصلہ کتنا ہے؟ فرمایا 1 مرتبہ خلوص سے لا الہ الا اللہ کہنا، یہ ہے لا الہ الا اللہ. تو انشاءاللہ یہ نسخہ ہے، اس پہ آپ عمل کیجئے. سوچ رہا تھا کہ میں اس پہ بھی وعدہ لے لوں لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ آپ عمل کریں گے، لیکن چلے لے ہی لیتا ہوں. جو مومن وعدہ کرتا ہے کہ 40 دن تک انشاءاللہ ہر روز 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ ہاتھ اٹھائے. مجمع نے تو ماشاءاللہ یہ تو پورے مجمع نے ہاتھ اٹھایا، کوئی 70% مجمع نے ہاتھ اٹھایا، ماشاءاللہ سبحان اللہ. جنہوں نے نہیں اٹھایا وہ بھی کوشش کریں. 100 مرتبہ لا الہ، ڈیلی 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور اس کو پڑھتے ہوئے ذہن میں یہ لائیے کہ نفع اللہ دیتا ہے، نقصان سے اللہ بچاتا.